اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، میں نے اس سے پہلے پریویس جو بھی ویڈیو بنائی تھی وہ میں نے جیسے جرنل سی بنائی تھی۔ میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ آپ کو میں اپنی فیلڈ کے بارے میں کچھ آئیڈیاز دوں، جس کی بنیاد پہ میں شکر الحمدللہ کامیاب ہوں اپنی فیلڈ میں، تو آپ کو بھی اتنا کچھ بتا سکوں کہ تقریباً 29 سال میں نے جو سفر طے کیے اس تجربے کی بنیاد پہ آپ کو کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر سکوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ میں آپ کو اپنی ہسٹری کے بارے میں بتاؤں کہ میں نے اپنا سٹارٹ کیسے دیا۔ یہ سن 1984 کی بات ہے، 1984 کی۔ میرے والد صاحب نے ایک کمرشل کالج کھولا تھا پشاور میں ٹائپنگ شارٹ ہینڈ کے لیے۔ تو میں سیکنڈ ٹائم میں اسکول جانے کے بعد سیکنڈ ٹائم میں وہاں جاتا تھا، والد صاحب کے ساتھ بیٹھتا تھا، اس سے کہ وہ اکیلے تھے تو ایک سے بھلے دو ہوتے ہیں۔ تو والد صاحب جب اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹائپنگ سکھاتے تھے اور جب وہ اسٹوڈنٹ اٹھ کے چلے جاتے تھے، ٹائپ مشین فارغ ہوتی تھی، تو میں بیٹھ کے خود ہی اس پہ وہی پریکٹس شروع کر دیتا جو انہوں نے اسٹوڈنٹ کو بتائی ہوتی تھی۔ میں نے اپنا سٹارٹ اسی طرح لیا۔ والد صاحب میرے اس طرح کرتے تھے کہ ان دنوں میں ایک چارٹ بنایا ہوتا تھا، انہوں نے اس پہ انہوں نے لکھا ہوتا تھا ASDF LKG HJ، یہ لکھا ہوتا تھا۔ سٹارٹ اسی سے ہم دیتے تھے، اور وہ اس کی پریکٹس میں نے شروع کر دی کم از کم ایک ہفتہ۔ جب ایک ہفتہ دیکھ لیا میں نے یاد بھی کر لیا ہے اور میری فنگر جو ہیں اچھی کام کر رہی ہیں، تو اس کے بعد میں سیکنڈ لیسن کی طرف نکل گیا۔ اس کے بعد تھرڈ لیسن کی طرف نکل گیا، تو پھر اس کے بعد کوئک براؤن فاکس جمپس اوور دی لیزی ڈاگ، یہ اکثر اس ٹائم لوگوں کو اسپیڈ کے لیے بتاتے تھے۔ آج کل تو کمپیوٹر میں ٹائپنگ ماسٹر ہے، مگر ٹائپنگ ماسٹر میں کچھ شاید خامیاں بھی ہوں۔ شارٹ کٹ طریقے سے لوگ آ کے ABC سیکھ لیتے ہیں، مگر پروفیشنل ٹائپ رائٹر پہ کام نہ کیا ہو تو آپ کو مسائل کافی آتے ہیں۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ صرف ایک فنگر سے ٹائپنگ کرتے ہیں، جو کہ کی بورڈ کے لیے تباہ کن ہے۔ ہر انگلی ہر چیز کے لیے بنی ہوتی ہے، تو اس لیول کے ساتھ جانا پڑتا ہے۔ جب آپ ایک کو اس فنگر کے ساتھ فرسٹ فنگر کے ساتھ ٹائپ کریں گے تو اس سے پھر بیک سے آپ دوسری فنگر پہ ٹی پہ جائیں گے تو آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا۔ اس ٹائم ویسٹ ہونے کی وجہ سے ان 4 فنگرز کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے کی بورڈ کے کیز کے ساتھ، اس کو یہ ٹائم بچانے کے لیے جو قریب بٹن ہے اس کو یوز کرنے کے لیے۔ تو ٹائم کے ساتھ انشاءاللہ سکھائیں گے سب کچھ۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ فن ٹائپنگ کا جو ہے میرے بچے، دوست، اسٹوڈنٹ سیکھنا چاہتے ہیں تو ویلکم۔ اس حوالے سے جب میں نے 84 میں ٹائپنگ شروع کی، 8 کلاس میں تھا، تو میری اس وقت سپیڈ بن گئی تھی تقریباً 22-23، اور میرے ساتھ میرے بڑے بھائی تھے حضرت علی صاحب، جو آج کل پنجاب میں رہائش پذیر ہیں۔ اصل میں انہی کا اسٹوڈنٹ تھوڑا بہت تھا، اس لیے کہ ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہو گیا تھا والد صاحب کے ساتھ، تو تھوڑی جو کچھ سمجھ نہیں لگتی تھی میں ان سے پوچھ لیتا تھا کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ تھوڑا بہت آئیڈیا ان سے لے لیتا تھا۔ تو ان کی بھی اچھی خاصی اسپیڈ تھی، مگر نصیب کی بات ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے نصیب ہوتے ہیں۔ اور میں نے تقریباً 8 کلاس میں ٹائپنگ
کیز پہچان لی تھی، اسپیڈ لگانی شروع کر دی تھی. اس کے بعد 9th کے فارغ ہونے کے بعد میں کامرس کالج پشاور میں پڑھنے لگا. ایڈمیشن میری ہوگی اللہ کے فضل سے. تو وہاں ایک مطلب ایسے آیا سی کام، اس وقت ہمارا سی کام وغیرہ ہوتا تھا. سی کام کلاس میں ہمارے ٹیچر صاحب نے کہا کہ میں پوری کلاس سے پیسے اکٹھے کرتا ہوں، جس بچے کی اسپیڈ اچھی ہوئی میں اس کو وہ پیسے دوں گا، جتنے پیسے بھی جمع ہوئے. تو اسپیڈ کا ٹیسٹ لیا گیا تو اس وقت میری ماشاء اللہ 38 اسپیڈ نکلی تھی کامرس کالج میں. تو ٹیچر صاحب نے جو کلاس سے پیسے جمع ہوئے تھے 20 روپے تھے 18 روپے تھے، وہ مجھے دے دیے. میرے لیے بڑے ہانر کی بات تھی کہ اس موقع پہ میں نے کلاس میں فرسٹ پوزیشن لی ہے ٹائپنگ میں. تو اس کے ساتھ میں پھر اسی دوران میں ایک مقامی اخبار تھا پاکستان فرنٹیئر پوسٹ. یہ جنرل ضیاء صاحب کے دور تھا شاید ان کے تقریباً ملتا جلتا 87. تو میں نے وہاں سے ٹائپنگ وہاں بھی شروع کی. وہاں پہ رپورٹنگ سیشن تھا. ہمارے ساتھ قاضی پرویز صاحب تھے. اللہ تعالیٰ اگر زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو حیات دے، اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی رحم مغفرت فرمائے، ان کے آل اولاد کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو میں پھر فرنٹیئر پوسٹ میں رپورٹنگ سیکشن میں ایز اے ٹائپنگ کام میں نے شروع کر دیا. چونکہ ایج میری بہت کم تھی تو اکثر سینئر میرا خیال رکھتے تھے کہ بچہ کہیں ڈس ہارڈ نہ ہو جائے. تو اللہ ان کو سب کو جزائے خیر دے. ان کے تعاون کی وجہ سے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے آتا گیا. تو اس میں ان لوگوں کا نام نہ لوں تو یہ زیادتی ہوگی. میرے ساتھ سب سے زیادہ تعاون جو تھا اس زمانے میں شمیم شاہد صاحب تھے، جو آج کل میرے خیال سے چیف بیورو ہیں، نامی گرامی صحافی ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں. ان کے ساتھ میں نے کام کیا. انہوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا. اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ صاحب تھے، بخاشا بادشاہ، وہ بھی ماشاءاللہ میرے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے ڈیلنگ کرتے تھے ایز اے چھوٹے بھائی. کبھی کبھی ڈانٹ بھی دیتے تھے. شمیم شاہ صاحب کبھی کبھی ڈانٹتے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ باروز صاحب تھے، ان کے ساتھ بھی اچھا گزارا ٹائم. اور یہ ایک ہی روم میں سب بیٹھتے تھے. اور اس کے ساتھ اکرام ہوتی صاحب تھے، وہ تو بڑا ہی جذباتی تھے کبھی کبھی. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے، بہت ہی نفیس سیرت ایس اے جعفری صاحب، جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وہ ایران ایمبیسی میں بھی ہوا کرتے تھے، پارٹ ٹائم میں رپورٹنگ کرتے تھے اور پشاور شہر کے رہنے والے تھے، بیسیکلی ڈکی کے علاقے کے. تو میں نے اپنی سٹوری بتانی بہتر اس لیے سمجھی کہ تقریباً زندگی کے 29 سال، 30واں سال شروع ہو گیا ہے، ابھی تک کمپیوٹر کی کے ساتھ میرا لنک ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آگے لے کر جاؤں. آپ کو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان پیج استعمال کرنا، کورل ڈرا جو ایک بہت ہی اہم پروگرام ہے پرنٹنگ کے حوالے سے، ڈیزائننگ کے حوالے سے، لوگو وغیرہ بنانے کے حوالے سے بہت بہترین پروگرام ہے. اور اس کے علاوہ ایم ایس ورڈ، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے بتا سکوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو وہ جو جرنل نالج ہے وہ بھی آپ کو میں ڈیلیور کروں گا. میری یہی خواہش ہے کہ زندگی میں موت کا پتہ نہیں، آنے والے دنوں میں آپ کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں اور اچھی دعاؤں کے ساتھ یاد کریں گے. تو آج کے یہ پروگرام انشاءاللہ یہاں پہ ختم کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. اور آئندہ دوسرے پروگرام جب ویڈیو میں شروع کروں گا اس میں آپ کو کی یوز کرنا سکھاؤں گا.
बेसिक तरीके से हम इंशाल्लाह जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप में आपको इंशाल्लाह ताला विद इन मंथ आपको अच्छा टाइपिस्ट बना दूंगा अल्लाह के हुक्म से। तो इसके साथ मुझे अब अगर आपको भाइयों दोस्तों बेटों बेटियों अगर मेरा ये वीडियो प्रोग्राम आपको पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको लाइक कर दें और साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि हमारे और जनरेशन जो आ रही है वो भी इससे इस्तेफादा कर सके। मैं कहता हूँ, मैं खुद कहता हूँ कि सोचता हूँ कि जितना लोग फ़ायदा ले सकते हैं ले लें, इसलिए कि हमने अपनी ज़िंदगी जो गुजारनी थी गुजार ली। अब आपको कुछ ना कुछ उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कुछ दे सकें तो ये सदक़े जारिया समझ के दोस्तों में शेयर करें, इसलिए कि हज़रत वसल्लम की हदीस है, खुद सीखो और दूसरों को सिखाओ। इसी को बेस बना के मेरा यही एम है कि जो कुछ सीखा आप तक डिलीवर कर सकूं, तो उसको कंटिन्यू करते हैं कि शेयर करें। शेयर करने के बाद सब्सक्राइब वाले बटन को दबाएं और उसके बाद बेल बटन जो है उसको भी प्रेस कर दें ताकि हर आइंदा आने वाली नई वीडियो आप तक वक्त पे पहुंचे। तो कोशिश करें कोई वीडियो मिस ना करें और मेरे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह आइंदा दूसरी आने वाली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।